السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا جو درس قرآن ہے وہ آیات مقدسہ نمبر 5، 6، 7 اور 8 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے پارے کا، اور سورہ مقدسہ کا پہلا رکوع جاری ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کتاب مقدس تورات ان کو دی، لیکن اسی کتاب مقدس تورات میں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اگر آپ زمین میں فساد کریں گے، یعنی معاشی ظلم قائم کریں گے، اسی طرح علو کبیر یعنی سیاسی ظلم قائم کر لیں گے تو یہ معاشرے تباہ ہو جائیں گے۔ اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی صورت میں ظلم کا جو نظام ہے وہ انسانیت کے فائدے میں نہیں، انسانیت کو اس سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ انبیاء اس کی گواہ ہے اور اس کا ثبوت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کر لیا اور ان ظالم نظاموں کو شکست دے دی تو دنیا کے اندر آج ہم نے یہ دیکھا کہ جب مسلمانوں نے ان نظاموں کو، عدل کے نظاموں کو چھوڑ دیا اور ظلم قائم کر لیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی کی طرف چلے گئے۔ آج وہی وجہ ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے جا کے رکوع نمبر 3 کے اندر وہ تمام حقوق العباد، انسانی حقوق جو سوسائٹی میں قائم ہونے چاہیے اور جن کے توڑنے سے، ظلم پیدا کرنے سے انسانی معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اس کی تفصیلات رہنمائی ارشاد فرمائیں گے۔ وہاں پہ تفصیلاً انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 5 میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ بس جب پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے آپ پر اپنے بندے بھیجے جو بڑے سخت لڑائی کرنے والے تھے، اور پھر انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انہوں نے آ کر شہروں کے اندر وہ پھیل گئے اور ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ آپ توجہ کیجئے،
جب بھی ظلم کا نظام یہ قائم ہوا، سیاسی ظلم اور معاشی ظلم، تو اللہ رب العزت انتقام کے طور پر وہاں ان سوسائٹیوں کے اندر لوگوں کو بھیجتے ہیں اور وہ ان کو آ کر تباہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے جالوت نے ان علاقوں کو تباہ کیا اور مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کیا، قتل و غارت کی، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا اور اس کے بعد ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ لوگوں کے گھروں اور شہروں میں داخل ہو گیا۔ وکان وعدا مفعولا، اگر کوئی بھی وہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر ظلم کا نظام قائم کر لیں گے، ظلم کے حمایتی بن جائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت کا یہ جو وعدہ ہے یہ ہو کے رہے گا، یعنی وہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ان سے انتقام لیں گے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو پہلی حالت پر پھیر دیا۔ امددناکم باموال وبنین، اللہ نے آپ کی مدد کی مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اور پھر آپ کو ایک بہترین جو لشکر ہے وہ عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور قتل کر کے پھر ایک دوبارہ حکومت بنائی، پھر قیادت کی۔ تو اللہ رب العزت تو ہر دور میں چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کی جماعت سامنے آئے تو حزب الشیاطین کو شکست ہو جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام غالب کرنے کے بعد، حزب الشیاطین کو شکست دینے کے بعد، حزب اللہ جب عدل کا نظام قائم کرے گی تو اس کو پھر قائم رہنا چاہیے تاکہ اگلے دور کی ترقیات ہوں۔ لیکن اگر کسی دور میں پھر یہ لوگ ظلم قائم کر لیں گے یا ظلم کی طرف مائل ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا فتمسکم النار، سب سے پہلے تمہیں دنیا کی جو جہنم ہے، دنیا کی جہنم بے روزگاری ہے، غربت ہے، معاشی بدحالی ہے، بد امنی ہے، یہ دنیا کی جہنم ہے، یہ دنیا کی جہنم میں آپ کو ڈال دیا جائے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کے لیے ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر آپ برائی کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک اصول ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ عدل کا نظام قائم کریں گے تو ترقی ملے گی، اور اگر عدل کا نظام قائم کرنے کی بجائے ظلم کی طرف مائل ہوں گے یا ظالمانہ حکومتیں آ جائیں گی تو اس کا نقصان ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب اللہ رب العزت کا جو دوسرا وعدہ ہے وہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو تمہارے جو چہرے ہیں وہ افسردہ ہو گئے، چہرے بگڑ گئے، یعنی منہ بگاڑ دیے گئے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، اور مسجد کے اندر یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر وہ داخل ہو گئے اول مرۃ، پہلی مرتبہ کی طرح۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ہر چیز انہوں نے تباہ کر دی جو بھی غالب تھی۔ بخت نصر، یہ دوسرا جو دور آتا ہے، اس دور کے اندر وہ آیا اور اس نے آ کر بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو تباہ کر دیا۔ وہ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو گئے، اس کی بے حرمتی ہوئی اور قتل و غارت کیا انہوں نے۔ اس کی تفصیلات ہیں، یہاں ہم اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مساجد کی توہین اور تحقیر کے پیچھے ہمارا اپنا اعمال و کردار ہے۔ دیکھیے، جب ایک مسلمان مسجد میں بھی جا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسجد میں بھی جا رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، ظلم کے نظام کا حمایتی ہے، بلکہ ظلم کے نظام کی چھتری کے اندر مسجدیں بنا کر اسی ظلم کے نظام کی جو
طاغوتی طاقتیں ہیں، اعلی کار ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آج جتنے بھی اعلی کار ایجنٹ ہیں ہمارے ملک کے اندر، حکمران پارٹی، ہماری مساجد ان کی تعریفیں کرتی ہیں، یہ ائمہ حضرات ان کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ تو بیچارے ملازم ہوتے ہیں۔ ائمہ حضرات جو ہیں وہ تو اسی طبقے کے ملازم ہیں جو سیاسی طبقہ ہے، تو سیاسی ظلم، معاشی ظلم، مسجد اس کے تابع داری میں ہے، اس کے انڈر ہے، اور ہم اعلی کار کے طور پہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو پھر مسجدیں برباد ہوں گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج مسجدوں سے شعور چھین لیا گیا۔ اس وقت انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر لوگوں کو ذبح کیا، ان بنی اسرائیل کو قتل و غارت کر دی۔ آج مسجد میں نماز پڑھنے والے کا شعور سلب ہو گیا، اس سے اعلیٰ نظریہ چھین لیا گیا۔ مسجد میں وہ بیچارہ جاتا ہے، اور وہ بھی 1 یا 2% لوگ جاتے ہیں، اور وہ جا کر محض 2-4 رکعات پڑھتے ہیں۔ ان میں اعلیٰ نظریہ کتنا ہے، شعور کتنا ہے، خدا شناسی کتنی ہے، مسجد کی ٹریننگ کتنی ہے، یہ شعور سلب کر لیا گیا ہے۔ اس وقت جسمانی طور پہ قتل و غارت تھی، آج عقلی طور پہ، شعوری طور پہ قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جب بھی ظلم کا نظام ہوگا تو مسجد کا جو کردار ہے وہ بھی غلامی والا ہو جاتا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے اور قریب ہے کہ آپ کا رب آپ پہ رحم فرمائے۔ وہ کس شکل میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور پھر قومی انقلاب اور بین الاقوامی انقلاب، اور پوری انسانیت کو آزادی دلائیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن یاد رکھیے اگر آپ پھر گئے تو پھر اللہ رب العزت بھی وہی حالات پیدا کر دیں گے۔ تو یہاں پہ مزید رہنمائی دے دی گئی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مشن پہ قائم رہیں، جو ہمارا آزادی کا مشن ہے، اللہ کی رضا کا مشن ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کا مشن ہے، طاغوتی اور شیطانی قوتوں کو شکست دینے کا مشن ہے، اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر نہیں رہیں گے پھر حالات وہی آ جائیں گے، اور آج آ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قومی انقلاب برپا کر دیا، بین الاقوامی انقلاب کی بنیادیں رکھ دیں، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ خلفائے راشدین کے دور میں بین الاقوامی فتوحات ہو گئے، کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جو ٹاسک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہ خلفائے راشدین کے دور میں مکمل ہو گیا، لیکن اور پھر ایک عرصے تک قائم رہا ہے، لیکن جو ہی ہمارے مسلمانوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا، ظالمانہ اور طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دیا، تو دوبارہ ہم واپس آ گئے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم نے تیار کیا، بنائی ہے جہنم، للکافرین، کافروں کے لیے، حصیراً، قید خانہ۔ اللہ نے کافروں کے لیے اصل میں جہنم بنائی ہے، دنیا کی جہنم بھی اور آخرت کی بھی جہنم بھی۔ مومنوں کے لیے تو اللہ نے جنت رکھی ہے، دنیا کی جنت عدل کے نظام کی شکل میں، خوشحالی کی شکل میں، سائنس کی ترقیات کی شکل میں۔ ٹیکنالوجی اور دنیا کی جتنی بھی ترقیات ہیں اصل میں وہ مسلمانوں کے حصے میں آئی ہیں۔ کافر جو ہیں ان کا تو نظریہ ہی محدود ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے جہنم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔